چنگیز خان آج بھی یہ نام ٹیرر اور رسپیکٹ دونوں کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ وہ ڈسکوری ٹی وی ہندی پر ایک اور انٹرسٹنگ اینڈ ہسٹوریکل سٹوری میں ویلکم، یہ مائنڈ میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں اور بگ اینڈ انبیٹیبل فورس کی پکچرز لاتا ہے۔ یہ فورس ہوا کی مانند تیز اور طوفان کی طرح بے قابو، جہاں بھی گئے تباہی مچاتے رہے۔ ایک چھوٹے منگول سردار کے بیٹے تیموجن نے اپنی جوانی میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وہ میدانوں کے خانہ بدوش قبائل کو متحد کرنے کے لیے اٹھا۔ اس نے ان قبائل کو ایک ایسی طاقت میں ڈھال دیا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جنگ کی آگ میں تپ کر تیار ہونے والی اس کی امپائر پیسیفک ٹو ایسٹرن یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، ایک ایسی سلطنت جو اپنی واسٹنس اور اسٹرینگتھ میں بے مثال تھی۔ اس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کی فتوحات نے نہ صرف جغرافیائی حدود کو نئے سرے سے متعین کیا بلکہ ثقافتی اور تجارتی راستوں کو بھی تبدیل کر دیا۔ پھر بھی ایک جگہ ایسی تھی جو منگول جنگی مچھین کی ضد میں نہ آ سکی، ہندوستان۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ اتنی بڑی سلطنت ہندوستان کو فتح نہ کر سکی۔ یہ بظاہر ناقابل تسخیر قوت ہندوستان کی سرحدوں کو عبور کرنے میں کیوں ناکام رہی؟ کیا یہ قدرتی رکاوٹیں تھیں یا کچھ اور؟ جواب تمام تاریخ کی طرح عسکری، حکمت عملی، جغرافیائی چیلنجز اور سیاسی اور ثقافتی عوامل کے پیچیدہ باہمی تعامل میں مضمر ہے۔ ان عوامل نے مل کر ایک ایسی دیوار کھڑی کی جو منگولوں کے لیے ناقابل تسخیر ثابت ہوئی۔ چنگیز خان کے فیصلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی سلطنت کے مرکز اور اس دنیا کا سفر کرنا ہوگا جسے he wanted to win. To understand the mind of this greatest conqueror, we have to go into his strategies and his dreams. گینگس خان's military prowess was undeniable. چنگیز خان کی فوجی صلاحیتیں ناقابل تردید تھیں۔ ان کی وار اسٹریٹجیز اور فوجی قابلیت نے انہیں تاریخ کے عظیم ترین ونرز میں لا کھڑا کیا۔ He combined tactical genius with an uncanny ability to inspire unwavering loyalty in his soldiers. ان کی لیڈرشپ میں منگول فوج نے بے مثال اتحاد اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ ان کی کیمپینز کی خصوصیت لائٹننگ فاسٹ مووز، ڈیوسٹیٹنگ رائڈر اٹیکس اینڈ سیجز کی جنگ میں مہارت تھی۔ منگول آرمی سپیڈ اینڈ فلیکسیبلٹی نے انہیں تمام خطوں میں کامیابی دلائی۔ ڈیزرٹس آف پرشیا سے لے کر روس کے برفیلے میدانوں تک پوری سلطنتیں منگول یلغار کے سامنے ڈھیر ہو گئیں۔ ان کی فتوحات نے دنیا کا نقشہ دوبارہ کھینچ دیا۔ ساؤتھ ایشیا میں ایک دا رولنگ خوارزم رائل فیملی آف دا واسٹ امپائر نے چنگیز خان کی نافرمانی کی، پرائس پے کرنی پڑی۔ ان کی نافرمانی نے ان کے زوال کو تیز تر کر دیا، ان کے شہروں کو مسمار کر دیا گیا، ان کی فوجیں منتشر ہو گئیں اور ان کی ایک زمانے کی عظیم سلطنت تیزی سے پھیلتے ہوئے منگول ڈومین میں مرج ہو گئی۔ Their defeat further consolidated the power of the Mongols. This display of ruthlessness fueled the Mongol war machine, جس نے پورے یوریشیا میں spread the terror۔ منگول فتوحات نے نہ صرف زمینوں بلکہ کلچر کو بھی تبدیل کر دیا اور ان کی لیگیسی آج بھی محسوس کی جاتی ہے۔ چنگیز خان کی ناقابل تسکین خواہشات کو دیکھتے ہوئے ہندوستان پر حملے کا سوال قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے۔ اپنی مالدار ریاستوں اور تجارتی راستوں کی بھرمار کے ساتھ ہندوستانی برصغیر کسی بھی فاتح کے لیے ایک اٹریکٹیو ریوارڈ ہوتا۔ Some historians believe that Genghis Khan considered incorporating India into his vast empire. بہرحال اس کی سلطنت it had reached the banks of the river Indus جو سب کانٹیننٹ کا دروازہ ہے۔ However, منگول کیمپینز کے قریب سے تجزیہ سے ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ ہندوستان کی جغرافیہ نے جنگ کے لیے سخت جان منگول فوجوں کے لیے بھی ایک سیریس چیلنج کھڑا کر دیا۔ ہائی ہمالیاز، راجستھان کا شدید گرم تھر ڈیزرٹ اور گنگا کے میدانوں کے گھنے جنگلات نے گیو رائز ٹو سگنیفیکنٹ لاجسٹیکل ڈیفیکلٹیز۔ لارڈ آف دا اوپن فیلڈز، مونگولز موومنٹ اور سپیڈ کے لیے اپنے ہارسز پر ڈیپینڈ آن کرتے تھے۔ یہ جانور جو ہندوستان کی گرمی، نمی اور
چیلنجنگ ریجنز کے عادی نہیں تھے، بہت زیادہ متاثر ہوتے. ایسا لگتا تھا کہ خود زمین ہندوستان کو منگول حملے سے بچانے کی سازش کر رہی ہے. پارٹ 5 دی ہیئرز آف اشوکا اے لیگیسی آف ریزسٹنس. ہندوستان ٹوٹی پھوٹی ریاستوں کی سرزمین نہیں تھی جو فتح کے لیے تیار تھی. یہ طاقتور سلطنتوں اور ریاستوں کا گھر تھا جو فوجی طاقت کی ایک طویل روایت کے وارث تھے. مملوک خاندان کے تحت دہلی سلطنت ایک قابل فوج اور ایک مرکزی انتظامیہ کی فخر کرتی تھی. راجپوت جو اپنی لڑائی کی بھاونا اور سخت آزادی کے لیے جانے جاتے ہیں، منگول جنگی مشین کے لیے بھی ایک سنگین چیلنج پیش کرتے. یہ سلطنتیں اپنی نظم و ضبط والی فوجوں اور جدید فوجی اسٹریٹجیز کے ساتھ اپنی سرحدوں کا ڈیفنس کرنے سے کہیں زیادہ قابل تھیں. چھوٹا حصہ ایکوز آف ڈپلومیسی. شاہ راہ ریشم پر سرگوشیاں. بیونڈ جیوگرافی اینڈ ملٹری پاور. اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ چنگیز خان نے ہندوستانی حکمرانوں کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات بلڈ اپ کیے ہوں گے. شاہ راہ ریشم تجارتی راستوں کا ایک نیٹ ورک جو یوریشیا تک پھیلا ہوا تھا. پروموٹڈ کلچرل ایکسچینج اینڈ کمیونیکیشن بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ. یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایلچی اور تاجر منگول دربار اور ہندوستانی ریاستوں کے درمیان پیغامات لے کر جاتے تھے. سافٹ ایونیوز فار ٹریڈ اینڈ پرہیپس alliances. Although the details of these interactions are hidden in history, they point to a much more nuanced relationship than that of conqueror and conquered. ساتواں حصہ خاں کا اختتام. The legacy of an incomplete victory. 1227 میں چنگیز خان کا انتقال کیمپین کے دوران ہوا. His vast empire spread across Asia. اس کے جانشین اگرچہ اپنی صلاحیتوں میں قابل تھے نے کبھی ہندوستان پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی. چیلنجز آف جغرافی. اسٹرینتھ آف انڈین اسٹیٹس. اور شاید ان کی حدود کا ایک عملی جائزہ ان کی خواہشات کو کہیں اور لے گیا. ہندوستان منگولوں کے لیے ایک غیر فتح شدہ سرحد رہا، بے پناہ دولت کی سرزمین جو ان کی پہنچ سے باہر تھی. آٹھواں حصہ ہندوستان کا کراس روڈز. این انریٹن ہسٹری. ہندوستان کو نظر انداز کرنے کے منگول سلطنت کے فیصلے کا برصغیر کی تاریخ پر گہرا اثر پڑا. اس نے اسے اس وائڈ اسپریڈ ڈسٹرکشن اینڈ کلچرل اتھل پتھل سے بچایا جو دوسری جگہوں پر منگول فتوحات کے ساتھ ہوا تھا. انڈین empires continued to grow their cultures developed independently of the Mongol influence that transformed much of Asia. پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے اس دور نے فن، ادب اور فن تعمیر کے عروج کی راہ ہموار کی. It was creating a rich tapestry of cultural achievements that continues to inspire and fascinate today. نواں حصہ دا بٹرفلائی افیکٹ. وقت کے ساتھ لہریں. منگول سلطنت although it was short lived لیکن تاریخ پر ایک طویل سایہ ڈالتی ہے. تجارت، ثقافتی تبادلے اور یوریشیا کی سیاسی زمین پر اس کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پھر بھی ہندوستان کو اچھوتا چھوڑنے کا فیصلہ اس بات کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے کہ the most powerful empires are also subject to the constraints of geography, diplomacy and the unpredictable currents of history. The story of Genghis Khan and India is an untold story and an interesting what if in the papers of history. یہ ہمیں طاقت کے نازک توازن، تہذیبوں کو تشکیل دینے والی قوتوں اور کیے گئے انتخابوں اور نہ لیے گئے راستوں کی دیرپا میراث پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے. 10واں حصہ ایک نتیجہ. دی انکانکرڈ فرنٹیئر. چنگیز خان نے ہندوستان پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس سوال نے مورخین اور شائقین کو یکساں طور پر اپنی گرفت میں لے رکھا ہے. یہ ایک دیرپا معمہ ہے، صدیوں پر محیط ایک پہیلی. جبکہ ہندوستان کے اندر خوفناک جغرافیائی رکاوٹوں، مضبوط فوجی موجودگی اور ممکنہ طور پر کامیاب سفارتی کوششوں نے اس کے فیصلے میں حصہ ڈالا ہوگا، لیکن یہ عوامل مل کر ایک زبردست رکاوٹ بن گئے. پھر بھی صحیح وجوہات بحث کا معاملہ ہیں. کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ منگولوں کا مرکز بنیادی طور پر مغرب کی طرف تھا، جبکہ دیگر کا قیاس ہے کہ ہندوستان کی ثقافتی اور سیاسی پیچیدگیوں نے ایک اہم کردار ادا کیا. جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے منگول سلطنت اور ہندوستانی برصغیر
دونوں کے لیے گہرے نتائج مرتب ہوئے۔ منگولوں کی عدم موجودگی نے ہندوستان کو اپنا راستہ خود بنانے کی اجازت دی۔ منگول حملے کی تباہی سے بچتے ہوئے ہندوستان نے اپنی ثقافتی اور اقتصادی ترقی جاری رکھی۔ یہ اپنے ہی راستے پر گامزن رہا، اس کے تجارتی راستے اور منڈیاں پروان چڑھتی رہیں۔ ریچ اینڈ ڈائیورس کلچر ڈیولپڈ ان ریلیٹیو آئسولیشن، آرٹ، لٹریچر اینڈ آرکیٹیکچر ڈیولپڈ اے ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی۔ منگول سلطنت اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اپنی جغرافیائی حدود سے جڑی رہی۔ Ultimately limited in its reach, its ambitions for expansion were thwarted by natural and human obstacles۔ ہندوستان کو قدرتی رکاوٹوں، فوجی طاقت اور سفارتکاری کی لطیف کلا آف دا لاسٹنگ پاور آف ثبوت کے طور پر چھوڑنا، یہ اس بات کی مثال کے طور پر کھڑا ہے کہ کس طرح مختلف عوامل تاریخ کے دھارے کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا شکریہ۔ If you like today's video, please don't forget to like, share and subscribe to Discovery TV Hindi۔ See you in the next video. Thanks for watching and have a good day۔